मेरी माँ फालिज की मरीजा थी। मेरी बीवी दिन रात उनकी खिदमत करती। हर कोई मेरी बीवी की तारीफ करता, और करता भी क्यों ना, वो थी ही तारीफ के काबिल। मेरी बीवी 5 वक्त की नमाजी और दीनदार औरत थी। उसने मेरी जिंदगी को जन्नत बना दिया था। वो मेरी माँ की खिदमत अपनी सगी माँ से भी बढ़कर करती थी। मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं थी, मगर पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब हो रहा था। मैं जब भी माँ की तबीयत का पूछने उनके कमरे में जाता, कुछ देर उनकी टांगे दबाता, और जब मैं वापस अपने कमरे में आने लगता तो मेरी माँ एक पर्ची की तरफ इशारा करती। असल में वो पर्ची हमारी हमसाई आंटी मासूमा लिख कर दे जाया करती थी। आंटी मासूमा मेरी माँ की तबीयत रोज पूछने आया करती थी। मेरी माँ को मुझसे जब भी कोई चीज मंगवानी होती तो इसी तरह आंटी मासूमा से एक पर्ची पर लिखवा कर मुझे दे दिया करती थी। मगर जब से मेरी बीवी आई थी, ये पर्ची वाला किस्सा ही खत्म हो गया था, क्योंकि मेरी बीवी उनका ख्याल ही इतना रखती थी कि उन्हें किसी भी चीज की कमी ना होने देती थी। आज जब माँ ने पर्ची की तरफ इशारा किया तो मैं पर्ची उठाकर कमरे से बाहर निकल आया, मगर जैसे ही मैंने पर्ची खोली, उस पर जो लिखा था उसने मेरे कदमों तले से जमीन ही निकाल दी थी। उस पर लिखा था कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी बहुत खिदमत करती है। शायद मेरी सकी बेटी भी इतना ख्याल ना रखती जितनी तुम्हारी बीवी रखती है, मगर मैं चाहती हूँ कि तुम इसे तलाक दे दो। आज पर्ची पढ़कर मेरा जिस्म एक बार तो काम सा गया था। आखिर मैं अपनी बीवी को क्यों और किस वजह से तलाक दे दूं? खैर, मैंने माँ की इस बात पर इतनी तवज्जो ना दी और चुप हो गया। मगर अब तो ये सिलसिला रोज ही चल पड़ा था। आज भी मैं अपनी माँ के कमरे में खड़ा था और मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, क्योंकि आज उन्होंने मुझे पर्ची देने की बजाय ये बात इशारों से समझा दी थी। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे इतनी बड़ी ज्यादती अपनी महबूब बीवी के साथ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जिस बात का इशारा मुझे अम्मी ने किया था, मैं बिल्कुल बेयकीन सा हो गया था। फटी फटी आंखों से उनको देखने लगा था। मुझे अपनी माँ की बात पर अफसोस भी होने लगा था। राहीला कितना ख्याल रखती थी उनका, फिर वो कैसे मुझसे ऐसी बात का कह सकती थी? मैं रोज खाना खाने के बाद अपनी वालदा के पास कुछ वक्त गुजारा करता था। वो मुझसे बात भी नहीं कर सकती थी। आज जब मैं उनके पैर दबाने लगा तो जो कुछ अम्मी ने मेरे साथ किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। फालिज की वजह से उनके दाएं तरफ का बाजू और टांग काम करना छोड़ गए थे। वो चल फिर नहीं सकती थी। मैं रोज ही पांव दबाता था, और इस बात का एहसास मुझे मेरी बीवी राहीला ने ही दिलाया था। वालदा की खिदमत की अहमियत भी उसी ने मुझे बताई थी। वो भी मेरी वालदा की बहुत खिदमत करती थी, लेकिन आज जैसे ही मैंने अपनी वालदा के पांव दबाने चाहे, उन्होंने अपने पांव पीछे कर लिए, जिसका मतलब ये था कि वो मुझसे किसी बात पर बहुत खफा थी। मुझे हैरत सी हुई। जो मैंने अपनी अम्मी के चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे कुछ खफा खफा से लग रही थी। उनकी दाएं जानिब से मुंह टेढ़ा सा हो चुका था। ना जाने ऐसी क्या बात हुई थी कि मेरी वालदा की आंखों से आंसू जारी थे। वो अपना रोना जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उनके होंठ बुरी तरह से कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू भी बह रहे थे। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान सा हो गया था। मैं अम्मी के पाँव की जानिब बैठा था। वहां से उठकर मैं अपनी वालदा के पास जाकर बैठ गया। मैंने उनके आंखों से आंसू पोंछे। पहला ख्याल तो मुझे उसी रोज वाली पर्ची का आया, क्योंकि मैंने उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर सोचा शायद वो आपा से उदास हो गई हैं। मेरी बहन बैरूने मुल्क में अपने शोहर बच्चों के साथ रहती थी। मैंने पूछा, अम्मी आप ही से बात करा दूं? मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे घूर कर देखा और हल्का सा नफी में सर हिला दिया। मुझे लगा शायद राहीला से उनकी खिदमत में कुछ कमी सी हो गई होगी। मैंने अपनी बीवी राहीला से कुछ कहा तो मेरी वालदा का राहीला का नाम सुनकर चेहरा भी शिद्दत से लर्जने लगा। उनके आंसू रवानी से बहने लगे थे। फिर उन्होंने अपने कांपते हाथों से मुझे इशारे से कहा कि मैं राहीला को तलाक दे दूं। ये देखकर तो मैं दंग सा रह गया था। मेरी वालदा ऐसी ना थी कि जरा जरा सी बात पर मुझे ऐसा सख्ती से इशारा करती। मेरी माँ बहुत साबिर किस्म की औरत थी। उन्होंने कभी अपनी जरूरियात के लिए शोर नहीं मचाया था। सब्र से अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। लेकिन ये बात भी मैं मान नहीं सकता था कि मेरी बीवी राहीला बुरी है। उसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानता था। पूरे मोहल्ले में खवातीन उनकी तारीफ करती नहीं थकती थी।
یہ احساس بھی کتنا مسرور کن ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کی ہم سفر ایک نیک اور دیندار ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری شادی راہیلہ سے طے ہوئی تو میں بہت پریشانی میں مبتلا تھا کہ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کیونکہ مجھے میری بڑی بہن نے بتایا تھا کہ راہیلہ صوم و صلات کی پابند ہے، بہت زیادہ نیک ہے۔ یہ سن کر میرا دل کچھ بجھ سا گیا تھا۔ اب یہ بات بھی نہیں تھی کہ مجھے ایک فیشنیبل لڑکی پسند تھی، مجھے ایک عام سی گھریلو لڑکی اپنے ہم سفر کے طور پر چاہیے تھی، جو میری بیمار والدہ کو بھی سنبھالے اور میرے گھر کو بھی لے کر چل سکے۔ اور ایسی دیندار قسم کی لڑکیاں خام خام اپنے ہم سفر پر اپنی دینداری کا روب ڈالتی نظر آتی ہیں۔ میں نے آپا سے پہلے تو انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگیں کہ راہیلہ بہت اچھی ہے، جیسے تم سمجھ رہے ہو ویسے ہرگز نہیں ہے۔ راہیلہ جب میری زندگی میں شامل ہوئی تو مجھے آپا کی بات سچ ہی لگنے لگی۔ وہ واقعی بہت مختلف سی تھی، دھیمے اور میٹھے لہجے کی عادی، چہرے پر ہر وقت ایک دل فریب سی مسکان لیے وہ بہت جلد میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ نماز اور نوافل کی عادی تو تھی، لیکن جس خوبی نے مجھے متاثر کیا تھا وہ تھا اس کا ہر وقت باوضو رہنا۔ سر پر ہر وقت سکاف پہنے رکھتی تھی، شرم و حیا کا پیکر تھی میری بیوی۔ سچی کہا ہے کسی نے، نیک بیوی بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ میری والدہ میری شادی سے پہلے ہی بہت بیمار رہتی تھی۔ ان کی دائیں جانب فالج کا اٹیک ہوا تھا اور ان کا وہ ہاتھ ہر وقت کپ کپاتا رہتا تھا۔ وہ بستر سے لگ چکی تھی، منہ بھی کچھ ٹیڑھا سا ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن بیرون ملک میں مقیم تھی، بس ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ بہن جب پاکستان آئی تو میری شادی راہیلہ سے کروا کے واپس چلی گئی، کیونکہ میری والدہ تو خود کو سنبھالنے سے بھی قاصر تھی، پھر گھر کے معاملات کیسے سنبھال سکتی تھی۔ میری شادی کے بعد پورے گھر کی ذمہ داری میری بیوی راہیلہ نے خود پر لے لی تھی، میری والدہ کا بھی خیال رکھنے لگی تھی۔ میں اپنی زندگی سے بے حد مطمئن تھا، مگر پھر میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہونے لگے، جس نے میری سوچ کو ایک الگ ہی طرز پر سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھی، سونے سے پہلے بھی باوضو ہو کر بستر کو 3 بار جھاڑتی اور قرآنی آیتوں کا ورد منہ میں کرتے ہوئے سو جاتی۔ جب میری آنکھ رات کو کسی پہر کھلتی تو وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی۔ میری تنخواہ بس اتنی ہی تھی کہ میں گھر ہی بامشکل چلا پا رہا تھا۔ یہ راہیلہ کا ہی کام تھا کہ اتنی تنخواہ میں بھی وہ خوشی سے مہینہ گزار دیتی تھی۔ ایک دن میرے باس نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ وہ ہمارے اسٹاف میں کسی ایک شخص کی پروموشن کرنے والے ہیں اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ہم سب اسٹاف کے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ وہ شخص ہم ہی ہوں، لیکن ہمارے اسٹاف کا ایک نوجوان کافی محنتی تھا، اس کے سارے پروجیکٹ اس وقت اچھے جا رہے تھے، اس لیے ہمیں یہی امید تھی کہ جس طرح سے باس اس سے خوش ہیں اس کی پروموشن ہوگی۔ رات کو سوتے ہوئے میں نے راہیلہ سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ تم دعا کرو میری پروموشن ہو جائے۔ وہ کہنے لگی انشاءاللہ آپ ہی کی پروموشن ہوگی اور کل ہی ہوگی۔ یہ ایک عام سی نوعیت کی بات تھی، مجھے 100% امید تھی کہ پروموشن اسی نوجوان کی ہوگی، کیونکہ سب کو یہی امید تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب باس نے سب کے سامنے میرا نام لیا تھا۔ مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میں اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب میں گھر پہنچا۔ میں نے ابھی راہیلہ کو اطلاع بھی نہیں دی تھی کہ مجھے پروموشن ملی ہے، مگر وہ مجھے کہنے لگی خالی ہاتھ کیوں آئے ہیں، پروموشن کی مٹھائی کہاں ہے؟ میں تو یہ سن کر حیران سا ہو کر دیکھنے لگا اسے، وہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے پروموشن ملا ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو کہنے لگی مجھے اپنی دعاؤں پر یقین ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ میں ایک خاص بندی ہوں۔ وہ سب بڑے ہی انداز میں کہہ رہی تھی، یہ بات ایک ناقابل یقین سی بات تھی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کو قطعی تیار نہ تھا۔ بڑے بڑے بزرگان دین بھی کبھی اپنی دعاؤں پر ایسا دعویٰ نہیں کرتے جیسے راہیلہ کر رہی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ مجھے یہ بات ماننی پڑی۔ میری بہن کی شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھی۔ میرے بہنوئی نے بیرون ملک کے بھی کسی ڈاکٹر یا ہاسپٹل کو نہیں چھوڑا تھا، مہنگے سے مہنگا علاج میری بہن کا کروا چکے تھے، مگر میری بہن امید سے نہ ہو سکی تھی۔ میں نے راہیلہ کو آزمانا چاہا۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے اسے آپا کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ آپا کے لیے دعا کرے۔
वो बावजू तो होती ही थी। उसने कुछ देर आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोल कर बोली, आपकी बहन बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी भी सुना देगी। राहिला जिस दावे और यकीन से कह रही थी, मैंने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि मेरी बहन बे औलाद ही रहेगी। हैरत शायद छोटा सा लफ्ज है। मैं अपनी उस कैफियत को अल्फाज भी नहीं दे पा रहा था जब चंद दिन बाद ही आपा का फोन आया। वो बहुत खुश थी, कहने लगी कि तुम मामू बनने वाले हो। मुझे इस खबर पर इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी हैरत हुई थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि डॉक्टर भी ना उम्मीद हो चुके थे। फिर राहिला दुआ करे और फौरन से कबूल हो जाए। क्या वो वाकई इतनी ही नेक थी? मेरी नजरों में राहिला के लिए शक सा आने लगा था, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में अब भी खुलजान सा था। इसी तरह मेरी और भी एक दो दुआएं जो मैंने राहिला से मांगने के लिए कही थी, वो भी फौरन से कबूल हो गई थी। मुझे अब राहिला की दुआओं पर यकीन सा होने लगा था। एक बार राहिला ने मुझसे कहा कि वो चाहती है कि वो अपनी इबादत और दुआओं से लोगों का भी भला करे। ये बात तो बहुत अच्छी थी, मैं भला इस बात से कैसे इनकार कर सकता था। फिर तो मेरी बीवी की नेक और दीनदारी के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे। सब कहने लगे कि मेरी बीवी अल्लाह की बहुत नेक बंदी है, जिसके लिए भी दुआ के लिए हाथ उठाती है उसके हक में फौरन से दुआ कबूल हो जाती है। मैं भी खुश था कि मेरी बीवी इतनी नेकोकार है। पहले पहल तो मेरी माँ भी ये सुनकर खुशी का इजहार करती थी, लेकिन पिछले चंद दिनों से वो चुप चुप सी थी, ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। हालांकि राहिला रोज उनके लिए गोश्त की यखनी बनाती थी, उन्हें खुद अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन आज तो उन्होंने राहिला के हाथ से वो यखनी भी ना पी थी। मैंने ही जबरदस्ती अपनी वालदा को यखनी पिलाई थी। जब मैंने अम्मी का ऐसा रवैया देखा तो राहिला से भी पूछा था कि क्या कोई बात हुई है, लेकिन उसे खुद भी कुछ खबर ना थी। आपको वहम सा हो गया है, अम्मी तो मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती, इतना प्यार करती हैं वो मुझसे। राहिला ने यूं मोहब्बत से कहा कि मैं चुप हो गया। वो तो मेरी वालदा के लिए सोच भी नहीं सकती थी कि कभी वो राहिला से नाराज भी होंगी। फिर मैंने सोचा कि अम्मी शायद अपनी बीमारी और लाचारी से तंग आ चुकी हैं, लेकिन पहले वो पर्चियां और आज जो इशारा अम्मी ने मुझसे किया था, मेरा सर झुकाकर रह गया था। मैंने अम्मी से कहा कि राहिला आपका ख्याल नहीं रखती क्या? मेरी बात पर अम्मी ने नफी में सर हिला दिया, जिसका मतलब ये था कि वो बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे धड़कते दिल में फिर से बेचैनी लाहक हुई थी कि जब वो मेरी वालदा का ख्याल भी रखती हैं, तो फिर वो मुझसे ये क्यों कह रही थी कि मैं उसे छोड़ दूं। उसके बाद जो इशारा मेरी वालदा ने करके मुझे समझाया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं गुमसुम सा होकर रह गया था। फिर मैं उनको कोई जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे में आ गया था। राहिला वजू करके आई थी, वो बेड पर लेटकर अपनी सूरतें पढ़ने लगी। मैं उसके चेहरे की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। कुछ भी तो ऐसा ना था जो मेरी वालदा ने बताया था। मैं राहिला से क्या सवाल करता जिसका किरदार भी बेदाग था, जो हद दर्जा मासूम थी। मुझे याद आने लगा था कि वो नमाज के लिए कितनी फिक्रमंद रहती थी। जैसे ही आजान होती वो सब काम छोड़कर मुसल्ला बिछाए नमाज शुरू कर देती थी। उसकी नमाज के लिए फिक्रमंदी, उसकी अल्लाह से मोहब्बत कोई ढकी छुपी बात तो हरगिज ना थी। लोग उसकी तारीफ करते ना थकते थे। शायद मेरी वालदा को कोई गलत फहमी हुई होगी, शायद यकीनन मेरी वालदा किसी गलत फहमी का शिकार हुई थी। अपनी बीवी की शराफत पर मैं शक नहीं कर सकता था। फिर मेरी माँ हर वक्त कमरे में लेटी रहती थी, उन्हें क्या पता कि मेरी बीवी कैसी है। मैं जब अगले रोज अम्मी के पास गया, अम्मी अब भी मुझसे बहुत नाराज थी। आज भी मेरी माँ मुझसे फिर वैसे ही इशारा कर रही थी कि मैं राहिला को तलाक दे दूं, वो अच्छी नहीं है। मैं सोच में पड़ गया कि अम्मी को भला क्या हो गया है, मेरी बीवी से किस बात का बदला लेना चाहती हैं, वो इतना उनका ख्याल रखती है। फिर मेरे अंदर कहीं ये भी खौफ था, जब राहिला की दुआएं कभी रद्द नहीं होती तो बद्दुआ कैसे रद्द होगी? अगर उसने किसी को बद्दुआ दे दी तो उसकी बद्दुआ से कौन बच सकता है? एक बार उसने मुझे बताया था कि उसकी क्लास फेलो ने उसको धक्का दिया था। राहिला ने उसे मुंह से कुछ ना कहा था, लेकिन उसे बद्दुआ दे दी। अगले दिन उस लड़की की टांग टूट गई थी। वो ये भी बताती थी कि वो जो मांगे उसे मिल जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कुछ मांगा हो और उसे ना मिला हो।
جب میں اس کی یہ سب باتیں سوچتا تو میرا دل گھبرا سا جاتا۔ میری ماں تو پہلے ہی بیمار رہتی تھی، اگر میں نے امی کی بات مان کر راہیلہ کو کچھ بھی کہہ دیا تو نہ جانے کون سی آفت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی، اس لیے میں نے امی کی باتوں پر کان دھرنے چھوڑ دیے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی بیوی سے حد درجہ محبت تھی، پھر وہ نیک تھی، اس کی دعاؤں کے اثر کو میں نے اپنی آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھا تھا، اور اس کی بد دعا سے بھی میرا دل خوف کھاتا تھا۔ ایک فطری سی بات ہے، ایسے انسان کی بد دعا سے کون نہیں ڈرے گا۔ میرا رویہ تو راہیلہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا اور پیار محبت والا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ 1 سال میں اس نے مجھے شکایت کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ وہ عام بیویوں کی طرح ساس نند کی برائیاں کر کے مجھے میری ماں اور بہن کے خلاف نہیں کرتی تھی، بلکہ کبھی میرے منہ سے کوئی بات نکل بھی جاتی تو کہتی کہ غیبت چگلی ہے، کیوں خود کو گناہ گار کرتے ہو۔ ایسی بہو پا کر تو میری والدہ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ایسی نیک بیوی کو چھوڑ دوں جو آج تک مجھ سے لڑی جھگڑی تک نہیں تھی۔ میرے سامنے وہ کئی بار میری والدہ کے پاؤں کی مالش کرتی تھی۔ میری والدہ کا والد کی وجہ سے منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، ان کے منہ سے ہر وقت رال بہتی رہتی تھی۔ راہیلہ یہ دیکھ کر رومال سے ان کا منہ صاف کرتی تھی۔ سوپ پلاتے ہوئے بھی آدھا سوپ امی کے منہ سے باہر آ جاتا تھا، تب بھی راہیلہ بغیر منہ چڑھائے ان کا منہ صاف کر دیتی۔ میری ماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس بات کو جب سے میں نے نظر انداز کیا تب سے میری والدہ نے مجھ سے بات چیت بند کر دی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنا رخ بدل لیتی تھی، روز ایک ہی اشارہ کرتی کہ راہیلہ کو طلاق دے دو۔ میں اب آفس میں الجھا رہنے لگا تھا۔ ایک طرف ماں تھی، دوسری طرف بیوی۔ اس بار تو امی نے مجھے یہ اشارہ کیا تھا کہ اگر میں نے راہیلہ کو طلاق نہ دی تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اگر میں والدہ کی بات مان لیتا تو میرا ہنستا بستا گھر اجڑ جاتا، اور پھر راہیلہ کا کوئی قصور بھی تو نہ تھا۔ میں ایک ذہنی انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ آفس میں میرے سر میں درد سا ہونے لگا تھا۔ میں آج جلدی چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس وقت عورتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، اس لیے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا تو لاؤنج میں کوئی بھی عورت نظر نہ آئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ جا چکی ہوں گی۔ میں تھکا ہوا تھا، میرے سر میں بھی درد تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے پر دستک دیتا، اندر جن باتوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کھڑکی ذرا سی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ کچھ پل تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا اور نہ کانوں پر۔ مجھے لگا کہ میں شاید کسی بھیانک خواب کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ کر بھی انکاری تھا اور کانوں سے سن کر بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میری بیوی راہیلہ ایسی نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا دھوکا۔ میری حالت ایسی تھی کہ شاید میں پاگل ہی ہو جاؤں گا۔ میرے اندر تو گویا طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ میں اس کمرے سے واپس پلٹ گیا۔ مجھے لگا میرے جسم سے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی والدہ کے کمرے میں چلا گیا، جو اب بھی رو رہی تھی۔ مجھے آج اپنی امی کی ہر بات سمجھ آ گئی تھی، سارے سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ میری امی سچی تھی۔ کچھ دیر میں بے جان بت سا بنا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھا رہا، پھر ان کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ میں سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا، میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ مجھے راہیلہ کی ہر بات یاد آنے لگی، کیسے وہ ہر وقت باوضو رہتی تھی، اذان کی آواز سن کر نماز کی خاطر سارے کام چھوڑ دیتی تھی، ہر وقت اللہ کی باتیں کرتی تھی کہ میری کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی، اور حقیقت میں وہ کیا تھی؟ یہ سوچ کر تو مجھے راہیلہ سے گھن آنے لگی تھی۔ اپنی بیوی کا سوچ سوچ کر میرا جی گھبرانے لگا تھا۔ میں کیسی غلیظ عورت کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ آج جو میری آنکھوں نے دیکھا تھا، ضبط شاید میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں اپنی والدہ کی اذیت اب سمجھا تھا، ان کے دکھ کو اب محسوس کر سکتا تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اتنا چاہا تھا میں نے راہیلہ کو، خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی اس سے۔ آج تک کبھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالی تھی، اور اس نے تو مجھے وہ چوٹ دی تھی کہ میرے پاس اس درد کو بیان کرنے کے لیے لفظ نہیں تھے۔ میں امی کے ساتھ لگے کسی بچے کی طرح سے رو رہا تھا۔
اور میری ماں کی دبی دبی سسکیاں میرے کانوں میں اذیت بھر رہی تھی۔ میں اب سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں مجھے اتنی بڑی بات کرنے کو کہہ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ پر ضبط باندھا، کیونکہ میری بیمار ماں کے کپ کپاتے ہاتھوں میں اتنا دم نہ تھا کہ وہ میرے آنسوؤں کو پونچھ سکتی۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نے پہلے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اس کے بعد اپنی ماں کے آنسو صاف کیے۔ محلے کی 2-3 عورتیں اب لاؤنج میں آ چکی تھی۔ راہیلہ ان سے بات کر رہی تھی، ایسی باتیں جو میری ماں کے ساتھ میرے کانوں کو بھی اذیت دے رہی تھی۔ راہیلہ ویسے ہی دعوے کر رہی تھی جیسے میرے سامنے کرتی تھی۔ اس کی بات تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا تھا، وہ جو چاہے کر سکتی تھی۔ جب وہ عورتیں چلی گئیں، وہ میری آمد سے بے خبر ہی میری والدہ کے کمرے میں آ گئی تھی۔ میری ماں بولنے سے قاصر تھی، اس لیے میری ماں کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی رنگت بدل گئی۔ وہ کچھ گھبرا سی گئی تھی، کہنے لگی، آپ اس وقت آ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تو اسے دیکھ کر گھن سی آ رہی تھی۔ ایک پل میں ہی وہ میرے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ راہیلہ، میں نے پورے ہوش و حواس سے تمہیں طلاق دی۔ یہ سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اس نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلپ کر دیا تھا۔ میں نے بھی اسے ایک صفائی کا موقع نہ دیا اور اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی۔ جو کام وہ کر رہی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ مزید زندگی گزارنے کے بارے میں سوچتا۔ وہ رونے لگی، مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں اسے وہ سب کرتے دیکھ چکا ہوں جو دینداری کا لبادہ اوڑے وہ کر رہی تھی۔ وہ کالا علم کرتی تھی، قرآن کے لفظوں کو الٹا پڑھتی تھی، قرآن پاک کے لفظوں کی بے حرمتی کرتی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ میرے گھر میں کیا کر رہی تھی، لیکن سب کے سامنے نیک بنی ہوئی تھی اور عورتوں کے مسائل غلط عملیات سے حل کرتی تھی۔ یقیناً اس کے پاس اس کے موکل جن بھی ہوں گے جو اس کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ میں بے شک 5 وقت کا نمازی نہیں تھا، لیکن خدا نہ خواستہ میں ایسی عورت کو کیسے موقع دے سکتا تھا جس نے دین کو مذاق بنا لیا تھا، جو دعوے کرتی تھی کہ وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ اس کے اندر حد درجہ گھمنڈ تھا۔ شاید اپنے ان جھوٹے عملیات کو لے کر میں نے اسے اس لیے موقع نہ دیا کہ کیا خبر وہ مجھ پر کیا عمل کر دیتی۔ وہ رو رہی تھی، کہنے لگی، مجھے شہرت چاہیے تھی، میں چاہتی تھی لوگ میرے سامنے جھکیں، مجھے معتبر سمجھیں، اس لیے میں نے یہ عمل سیکھا تھا اور لوگوں کی جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے لگی۔ پھر مجھے گناہ کی لذت آنے لگی تھی۔ لوگ پتہ نہیں مجھے کیا سمجھنے لگے تھے، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا میں اپنا گھر برباد کر بیٹھوں گی۔ وہ روتے دھوتے جا چکی تھی اور مجھے اسے چھوڑنے کا کوئی دکھ نہ تھا۔ میں نے ماں کے لیے ایک ملازمہ رکھ لی تھی جو دن رات میری ماں کی خدمت کرتی تھی۔ اب ماں بھی خوش تھی۔ پھر سال بعد میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔